السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم تفسیر سورہ بقرہ کی 136ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اور مسلمانوں، تم ان سے کہو کہ ہم اللہ پر اور جو اس نے ہماری طرف بھیجا ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور انبیاء کو پروردگار کی طرف سے دیا گیا ہے، ان سب پر ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ہم پیغمبروں میں تفریق نہیں کرتے ہیں اور ہم خدا کے سچے مسلمان ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے مخالفین سے کہیں ہم خدا پر اور تمام برحق نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خداوند عالم کی جانب سے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ خود غرضی اور خود پرستی اور قومی تعصب اور قبیلہ پروری اور آپسی اختلاف یہ سب سبب نہیں بنتے ہیں کہ ہم کچھ قبول نہ کریں اور کچھ کو رد کر دیں، کچھ باتوں کو مان لیں، کچھ کو نہ مانیں، کچھ نبی کو مانیں، کچھ نبی کو نہ مانیں۔ ہم یہ سب نہیں کرتے ہیں۔ اس آیت میں جو اسباط کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ لفظ جمع ہے سبت کا، جس کا مطلب پوتے اور نواسے ہوتے ہیں۔ عربی میں سبت کہا جاتا ہے، پوتے اور نواسے۔ اس جگہ پر مراد بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں جو جناب یعقوب کے 12 بیٹوں سے وجود میں آئے ہیں، اور ان کے درمیان بہت سے پیغمبر موجود ہیں۔ یہ جو جملہ ہے، جملہ ما اوتیٰ موسیٰ وعیسیٰ، ہمیں قبول ہے جو کچھ ان پیغمبروں پر نازل ہوا ہے، ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ جو کچھ ان نبیوں پہ، موسیٰ اور عیسیٰ کو جو دیا گیا ہے، ہم سب پہ مانتے ہیں، لیکن جو سب کچھ تمہارے پاس موجود ہے اسے نہیں مانتے، جس کو تم نے بدل کے تحریف کر کے تم نے اپنا دین بنا لیا، ہم اسے نہیں مانتے۔ جو موسیٰ کو دیا گیا، جو عیسیٰ کو دیا گیا ہے، وما اوتیتم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، ہم اسے نہیں مانتے ہیں۔ لہذا جس چیز کی دعوت تم دے رہے ہو اور کہہ رہے کونوا ہودن و نصارا، کہ یا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، نجات انہی دونوں میں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، قطعاً اس کو نہیں مانتے، بلکہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے ہم، کیونکہ تم نے دین خدا میں انحراف کیا ہے، تم نے دین خدا میں خرافات ڈال دیا ہے۔ انحرافات اور خرافات دین کا نام نہیں ہے، لہٰذا ہم شدت سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ البتہ اصلی توریت، اصلی انجیل ہمیں قبول ہے، کیونکہ یہ اصلی کتابوں میں تو آخری نبی کے ظہور کی گفتگو ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کمالات اور ان کی نشانیاں اور ان کے مبعوث برسالت ہونے اور ان کی بشارتیں دی گئی ہیں اصلی کتاب میں۔ ہمارے آخری نبی کی اس میں ساری گفتگو، ہم اسے مانتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں۔ لہذا جو پیغامات مل رہے ہیں اس آیت سے، پہلا پیغام تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا لازم اور واجب ہے۔ اگر کسی نے ایک نبی کا بھی انکار کیا، گویا اس نے تمام نبیوں کا انکار کر دیا ہے۔ سچا مسلمان اور حقیقی اور واقعی مسلمان وہی ہے جو تمام نبیوں پر ایمان رکھتا ہو۔ دوسرا پیغام، ہم جو کچھ جناب عیسیٰ پر اور موسیٰ پر نازل ہوا ہے، یعنی ان 2 نبیوں پر، بزرگ نبیوں پر نازل ہوا ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔
نہ کہ تمہارے پاس موجود توریت اور تمہارے پاس موجود جو ابھی موجودہ انجیل ہے، توریت ہے، اس پہ ہم اس پر قطعاً ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تیسرا پیغام، عمل میں سراپا تسلیم ہونا، یہ قلبی ایمان کی ہمراہی ہے، یعنی ان دونوں کا ساتھ ہونا واجب ہے۔ جو دل میں قلب میں ایمان ہے، عمل میں بھی تسلیم و فرما برداری کے ساتھ ظاہر ہونا چاہیے۔ آمنا باللہ ونحن لہ مسلمون، ایمان بھی لے آئے اور ہم اس کے سامنے فرما بردار ہیں، تسلیم ہیں۔ ہمیں زندگی میں، عملی پیغام کیا، ہمیں زندگی میں صرف دنیا کو آباد کرنے کی فکر میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں اور انہوں نے کیا کیا پیغام دیا ہے اسے اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ خاص کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی پر غور کرنا چاہیے، اماموں کی زندگی پر غور کرنا چاہیے، اور اسے ہمیں روزمرہ کی زندگی میں لا کر اپنے آپ کو سعادت مند اور کامیاب بنانا چاہیے۔ خدایا ہمیں اپنے کامیاب بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔